بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیاری بہنوں اور میرے محترم بھائیوں، جمعہ کے دن دو چیزوں کی صفائی ضرور کریں۔ جمعہ کے دن دو چیزوں کی صفائی کرنے سے اللہ خوش ہو جاتا ہے۔ جب اللہ خوش ہو جاتا ہے تو وہ تمہارے نصیب کھول دیتا ہے، تمہارے رزق میں برکتیں ڈال دیتا ہے۔ جمعہ کے دن دو چیزوں کی صفائی ضرور کریں۔ پہلی چیز یہ ہے، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جمعہ صرف عبادت کا دن نہیں بلکہ نصیب بدلنے کا بھی دن ہے؟ کیا آپ نے غور کیا کہ کچھ گھروں میں رزق دروازہ کھٹکھٹاتا ہے جبکہ کچھ گھروں میں رزق آتے آتے لوٹ جاتا ہے؟ آخر وہ کون سا راز ہے جو جمعہ کے دن اللہ کے خزانوں کے دروازے کھول دیتا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ بعض لوگوں کے گھروں میں برکت کی خوشبو پھیل جاتی ہے اور بعض گھروں میں غم کی ہوا چلتی رہتی ہے؟ ذرا سوچیں، جب جمعہ کے دن سورج طلوع ہوتا ہے تو فرشتے زمین پر اترتے ہیں، رحمتیں بڑھتی ہے، دعائیں قبول ہوتی ہے، لیکن کچھ لوگ ان لمحوں کو ضائع کر دیتے ہیں کیونکہ وہ نہیں جانتے کہ جمعہ میں دو چیزوں کی صفائی اللہ کو اتنی پسند ہے۔ یہ وہ دو صفائیاں ہیں جن کے بعد انسان کی تقدیر صاف ہونے لگتی ہے، رزق کے دروازے کھلنے لگتے ہیں اور دل کی بے چینی ختم ہو جاتی ہے۔ کیا آپ نے کبھی محسوس کیا کہ ہفتے بھر محنت کرنے کے باوجود گھر میں برکت کیوں نہیں ٹھہرتی؟ کیا کبھی سوچا کہ کیوں بعض اوقات دعائیں قبول نہیں ہوتی؟ شاید وجہ وہی ہے جسے ہم معمولی سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں۔ صفائی کے وہ دو عمل جو جمعہ کے دن جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ ذرا دل سے سوچئے، اگر صرف دو چھوٹی سی چیزوں کی صفائی سے آپ کی زندگی میں برکتوں کی برسات شروع ہو جائے تو کیا آپ اسے نظر انداز کر سکتے ہیں؟ یہ دو عمل وہ ہیں جن سے اللہ خوش ہوتا ہے، فرشتے دعا دیتے ہیں، شیطان جل کر بھاگ جاتا ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ کو وہ راز بتانے جا رہا ہوں جو آپ کی زندگی، رزق، نصیب بدل سکتا ہے۔ یہ کوئی عام بات نہیں بلکہ جمعہ کے دن دو چیزوں کی صفائی ضرور کریں، کیونکہ یہی وہ لمحہ ہے جو رحمت کے دروازے کھلتے ہیں اور قسمت کے پردے ہٹنے لگتے ہیں۔ پیاری بہنوں اور میرے محترم بھائیوں، دفتر میں کام کرنے والے ایک شخص کی زندگی بظاہر پرسکون تھی۔ شادی کے بعد خوشیوں کی روشنی ہر طرف بکھری ہوئی تھی، مگر کچھ ہی دن گزرے تھے کہ جیسے خوشیوں نے رخ موڑ لیا، گھر میں بے چینی بڑھنے لگی، چھوٹی چھوٹی باتوں پر کڑواہٹیں پیدا ہونے لگی۔ وہ بولا، بابا جی میری زندگی بدل گئی ہے، شادی سے پہلے خوشحالی تھی، اب نہ دل کو قرار ہے، نہ رشتے میں برکت ہے، بیوی ہمیشہ بیمار رہتی ہے، میں خود بھی کمزور ہوتا جا رہا ہوں، ایسا لگتا ہے جیسے سب کچھ ہوتے ہوئے بھی کچھ نہیں بچا۔ بزرگ نے گہری نظر سے دیکھا، کچھ دیر خاموش رہے، پھر نرمی سے بولے، بیٹا جمعہ آنے والا ہے نا؟ وہ بولا، جی جمعہ تو آج ہی ہے۔ بزرگ مسکرائے اور بولے، تو میری ایک بات یاد رکھنا، جب سورج ڈھلے، جب جمعہ کی اذان کی صدا فضا میں گونجے، اس دن دو چیزوں کی صفائی ضرور کرنا۔ وہ شخص حیران ہو گیا، بولا، بابا جی میں تو جمعہ کے دن نہاتا ہوں، صاف کپڑے پہنتا ہوں، خوشبو لگا کر آتا ہوں، مسجد جاتا ہوں، جمعہ پڑھتا ہوں، اور کیا صفائی بھی باقی رہ گئی؟ بزرگوں کی آنکھوں میں نرمی تھی لیکن چہرے میں روحانیت کا نور جھلک رہا تھا۔ انہوں نے کہا، اے بیٹا، جن صفائیوں کا تو ذکر کر رہا ہے وہ تیرے بدن کو پاک کرتی ہے، مگر جن دو صفائیوں کی میں بات کر رہا ہوں وہ تیری تقدیر کو پاک کرے گی، وہ تیرے رزق کے دروازے کھول دے گی، تیرے دل کے زخموں پر مرہم رکھ دے گی۔ جمعہ کا دن صرف جسم کو نہیں، روح کو دھونے کا دن ہے۔ یہ کہہ کر بزرگ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور بولے، جب جمعہ آئے دو چیزوں کو دھونا مت بھولنا۔ اگر تو نے یہ صفائی کر لی تو دیکھنا تیرے گھر میں رحمت کا نور برسنے لگے گا، تیرے رزق میں برکت آنے لگے گی، تیرے دن بدل جائیں گے، تیری راتیں سکون سے بھر جائیں گی۔ اس شخص نے کہا، وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ بزرگ نے ارشاد فرمایا، پہلی چیز دل کی صفائی کرنا۔ کبھی ٹھہر کر سوچا ہے، ہم اپنے گھروں کے شیشے روز صاف کرتے ہیں مگر اپنے دل کے آئینے کو کبھی صاف کیا؟ ہر جمعہ ہم جسم کو پاک کرتے ہیں، کپڑوں کو خوشبو دیتے ہیں، مگر وہ سینہ جس میں اللہ کا نام بستا ہے وہ تو درد سے اٹا ہے۔ دل وہ جگہ ہے جہاں ایمان ٹھہرتا ہے، جہاں محبت ملتی ہے، جہاں دعا کی جڑ لگتی ہے، لیکن افسوس ہم نے اسی دل کو حسد، نفرت
ضد اور تکبر کی ٹوکری سے بھر دیا ہے، اور پھر کہتے ہیں برکت کیوں نہیں آتی، سکون کیوں نہیں ٹھہرتا، دعائیں کیوں نہیں سنی جاتی؟ شاید اس لیے کیونکہ تمہارا دل اب دعا کا گھر نہیں بلکہ ویران بن چکا ہے۔ جمعہ کا دن صرف نہانے اور خوشبو لگانے کا دن نہیں ہے، یہ روح کو دھونے کا دن ہے، وہ دن جب دل میں چھپے زخموں کو دھویا جائے۔ مگر کیا ہم کرتے ہیں؟ دل میں غصہ چھپائے بیٹھے رہتے ہیں، کسی کے بارے میں برا سوچتے ہیں، پھر خود کو نیک کہتے ہیں۔ کوئی ہمیں دھوکہ دے تو ہم معاف نہیں کرتے، کوئی ہم سے آگے بڑھ جائے تو ہم جل جاتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کسی کا حال کوئی نہیں سمجھتا۔ مگر سوال یہ ہے کہ کیا تم نے کبھی دل کو سمجھنے کی کوشش کی؟ دل کی صفائی صرف ایک عمل نہیں، یہ زندگی بدلنے والا راز ہے۔ دل کی صفائی اس وقت شروع ہوتی ہے جب خود کسی سے بدلہ لینے کے بجائے اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں۔ جب تمہارے دل میں کسی کے لیے رنجش تھی مگر تم نے کہا اے رب اب میں معاف کرتا ہوں تاکہ تو بھی مجھے معاف کر دے، یہ وہ پل ہوتا ہے جب آسمان کھل اٹھتا ہے، فرشتے دعا کرتے ہیں اور تقدیر کے پنوں میں تمہارا نام برکت کے کرم سے لکھا جاتا ہے۔ جمعہ کے دن دل کو دھو لو، اس دل سے وہ میل اتار دو جو سالوں سے جم گیا ہے۔ اگر کسی نے تکلیف دی ہے، تمہارے بھروسے کو توڑا ہے، تو یاد رکھو بدلہ لینے والا تو نہیں اللہ ہے، اور جب تم کسی کو معاف کرتے ہو تو دراصل تم اپنے آپ کو آزاد کرتے ہو۔ تمہارے دل سے وہ بوجھ اتر جاتا ہے جو دعاؤں کو آسمان تک جانے سے روکتا ہے۔ یہ دل کی جنگ ہے اور جمعہ اس جنگ کو پگھلانے کا دن ہے۔ کبھی تم نے محسوس کیا کہ دل بیمار سا بھاری سا رہتا ہے، کبھی بات کا بوجھ اٹھا کر چلتے جیسا؟ وہ بوجھ دراصل گناہوں، نفرتوں اور پرانی تلخیوں کا ہوتا ہے۔ جمعہ کے دن دل کو ہلکا کرو، وہ دل جو لوگوں سے صاف ہو جائے وہی دل اللہ کے نور کے قابل بنتا ہے۔ کوئی عبادت، کوئی تسبیح، کوئی دعا تب تک اثر نہیں کرتی جب تک دل کی صفائی نہ ہو، کیونکہ رب صرف جسموں کو نہیں دلوں کو دیکھتا ہے۔ ذرا سوچیے، اگر آج تمہیں پتا چلے کہ تمہارا رب تمہاری دعاؤں کے قریب ہے مگر تمہارے دل کے میل نے اس قرب کو روک دیا ہے، تو کیا تم اسے ایسی ہی رہنے دو گے؟ کیا تم اس دل کی صفائی نہیں کرو گے جس میں تم اللہ رب کی محبت بسانا چاہتے ہو؟ دل کی صفائی کا مطلب یہ نہیں کہ تم ہر بات بھول جاؤ، بلکہ یہ ہے کہ تم ہر زخم کو اللہ کے سپرد کر دو۔ تمہارے دل میں کسی کے لیے نفرت نہ بجے بلکہ دعا بچی رہے۔ وہ دن جو جمعہ کے دن کسی کے لیے نرمی لے کر اٹھتا ہے وہی دن اگلے جمعہ تک اللہ کی رحمتوں میں پلتا رہتا ہے۔ جمعہ کے دن دل کی صفائی کرو جیسے اپنے کمرے کو کرتے ہو، پرانی باتوں کی دھول جھاڑو، تکبر کے کانٹے صاف کرو، نفرت کے دھبے مٹا دو، اس دل کو اتنا صاف بناؤ کہ جب تم نماز میں کھڑے ہو تو اللہ تمہارے سینے کو اپنے رحمت کے نور سے بھر دے۔ وہ دل جو دلوں کو معاف کرتا ہے وہ خود اللہ کی رحمت سے بھر جاتا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری دعائیں قبول ہوں، تمہارا رزق بڑھے، تمہارے گھر میں سکون اترے، تو جمعہ کے دن سب سے پہلے دل کی صفائی کرو، کیونکہ جب دل پاک ہوتا ہے تو کائنات کے سارے دروازے کھلنے لگتے ہیں۔ یاد رکھو، رب ظاہری پاکیزگی سے خوش نہیں ہوتا جب تک دل کے اندر گندگی چھپی ہو۔ جمعہ کا اصلی پیغام یہ ہے کہ کوئی خوشبو لگانے سے پہلے دل کو صاف کرو۔ یہ وہ دن ہے جہاں ایمان بستا ہے، جہاں رب کی محبت رہتی ہے۔ اسے حسد، کینہ، غرور کی راہ سے بھر کر تم کیسے امید کر سکتے ہو؟ آج فیصلہ کرو، اس جمعہ دل کو دھونا ہے، اس دل سے سب کچھ مٹا دینا ہے جو رب اور بندے کے بیچ دیوار بن چکا ہے۔ جب تم دل صاف کرو گے تو تم دیکھو گے تمہارے اندر کی دعائیں بھی صاف ہو جائیں گی، تمہاری قسمت بھی چلنے لگیں گی، اور تمہارا رب تم سے راضی ہوگا، کیونکہ جس نے جمعہ کے دن اپنی صفائی کر لی وہ دراصل اپنے رب کے قریب ہو گیا۔ جمعہ کے دن دو چیزوں کی صفائی ضرور کریں۔ دوسری چیز آنکھوں کی صفائی کرنا۔ آنکھیں وہ ننھے سے دریا ہیں جن سے روح نکلتی ہے، ایمان جاگتا ہے اور گناہ اندر آتا ہے۔ یہ وہ چراغ ہیں جو یا تو انسان کو جنت کی راہ دکھاتے ہیں یا جہنم کے اندھیروں میں گرا دیتے ہیں۔ جمعہ کے دن جب تم بدن کو پاک کرتے ہو تو یاد رکھو آنکھوں کی صفائی اس پاکیزگی کا سب سے ضروری حصہ ہے، کیونکہ گناہ ہمیشہ زبان سے نہیں آنکھوں سے شروع ہوتا ہے۔ یہ وہ پل ہوتا ہے جب نگاہ
لڑکھڑا کر کسی غلط منظر پر ٹھہر جاتی ہے، کسی ناجائز چیز کو دیکھ لیتی ہے، کسی ایسے چہرے پر رک جاتی ہے جہاں نظر کو نہیں جانا چاہیے، اور وہی ایک نظر دل کو داغدار کر دیتی ہے، روح کو گندا کر دیتی ہے۔ جمعہ کا دن وہ ہے جس میں زمین پر برکت اترتی ہے، فرشتے انسانوں کے اعمال لکھنے میں تیزی کرتے ہیں اور اللہ اپنے بندوں کے قریب ہو جاتا ہے۔ ایسے دن اپنی آنکھوں کو پاک کرنا، اپنی ایمان کو چمکانا ہے۔ اگر تم نے کسی پر بری نظر ڈالی، کسی غلط چیز کو دیکھ کر دل میں میل بٹھایا، تو یہ وقت ہے کہ توبہ کر کے اپنے آنکھوں کو پاک کر لو۔ آنکھ کی صفائی کا مطلب صرف نظر جھکانا نہیں، بلکہ نظر کے ارادے کو بدل دینا ہے۔ وہ نظر جو پہلے گناہ تلاش کرتی تھی، اب خیر تلاش کرے۔ وہ آنکھیں جو پہلے دنیا کے فریب میں بہتی تھی، اب قرآن کے حروف پر ٹھہریں، مسجد کے میناروں پر رکیں، آسمان کی طرف اٹھ کر رب کو تلاش کریں۔ تم جانتے ہو ایک ناپاک نظر صرف ایک گناہ نہیں بلکہ ایک زہر ہے جو دل میں اتر کر ایمان کو کمزور کر دیتا ہے، اور جب دل کی آنکھ اندھی ہو جائے تو پھر دنیا کی روشنی بھی بے معنی لگتی ہے۔ جمعہ کے دن آنکھوں کی صفائی کرو، یہ صرف ایک روحانی عمل نہیں بلکہ اپنے رب سے وعدہ ہے کہ اب یہ آنکھیں وہاں نہیں جائیں گی جہاں تم ناراض ہوتے ہو۔ دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کرو اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، اب ذرا غور کرو، یہ دو صفائیاں کتنی آسان ہیں مگر کتنا بڑا اثر رکھتی ہیں۔ دل کی صفائی سے تمہارا ایمان مضبوط ہوتا ہے، رشتے بہتر ہوتے ہیں، گھر میں سکون آتا ہے۔ آنکھوں کی صفائی سے تمہارا ایمان محفوظ رہتا ہے، گناہوں سے بچتے رہو اور اللہ کی رحمت تم پر برستی ہے۔ جمعہ کا دن اللہ کا خاص دن ہے جہاں ہر عمل کا ثواب 100 گنا بڑھ جاتا ہے، تو کیوں نہ اس دن کو اپنی روح کی صفائی کا دن بنا لیں۔ ہر جمعہ صبح اٹھو، غسل کرو، صاف کپڑے پہنو، خوشبو لگاؤ، مسجد جاؤ، نماز پڑھو، لیکن سب سے پہلے دل کو صاف کرو، آنکھوں کو پاک کرو۔ دل میں کوئی کینہ، کوئی حسد، کوئی غصہ نہ ہو، سب کو معاف کر دو، اللہ کے حوالے کر دو اور آنکھیں نیچی رکھو، حرام سے بچو، قرآن پڑھو، مسجد دیکھو، آسمان دیکھو، اللہ کو یاد کرو۔ یہ چھوٹے چھوٹے عمل ہیں مگر ان کا اثر زندگی بھر رہتا ہے۔ وہ شخص جس کی کہانی میں نے سنائی، بزرگ کی بات مان کر اگلے جمعہ دل صاف کیا، سب کو معاف کیا، آنکھیں نیچی رکھی، حرام سے بچے، اور دیکھو کیا ہوا، اس کے گھر میں برکت آئی، رزق بڑھا، بیوی صحت یاب ہوئی، سکون واپس آیا، کیونکہ جب دل اور آنکھیں پاک ہوتی ہے تو اللہ خود رزق کے دروازے کھولتا ہے، رحمت برساتا ہے، دعائیں قبول کرتا ہے۔ تو آج سے عہد کرو، ہر جمعے ان دو چیزوں کو، صفائی کو ضرور کرو گے۔ دل سے نفرت نکالو، آنکھ سے گناہ دھو لو، اللہ تمہارا نصیب بدلے گا، تمہارے گھر کو برکت سے بھر دے گا، تمہاری زندگی سکون سے چمک اٹھے گی۔ جمعہ مبارک، اللہ ہم سب کو ان صفائیوں کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، اس ویڈیو کو شیئر کرو، لائک کرو، چینل کو سبسکرائب کرو تاکہ یہ پیغام ہر گھر تک پہنچ جائیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا حافظ۔